میرے سامنے کافی نئی عمر کے چہرے اور جوان بیٹھے ہیں. او بھائی کبھی یہ تمنا مت کرنا ایسی لڑکی سے نکاح کریں گے جہاں سے 8 پہیا ملے, ہمیں 10 پہیا ملے. نہیں, یہ نیت کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے کہ ہم کسی غریب بیٹی کا سہارا بنیں گے تاکہ ہم دنیا میں کسی کا سہارا بن جائیں اور قیامت میں مصطفیٰ ہمارا سہارا بن جائے. یہ سوچ کے آگے بڑھیے اور یہی سوچ کے قدم آگے بڑھائیے. اللہ اکبر. امیری غریبی کا کوئی وجود نہیں ہے. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کائنات میں کوئی حضرت فاطمہ سے زیادہ شان والی بیٹی نہیں ہو سکتی اور حضرت علی سے زیادہ شان والا کوئی مصطفیٰ کا امتی نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہ حضرت ابوبکر صدیق عثمان و غنی, ہاں یہ ترتیب کے اعتبار سے بزرگ ہیں, لیکن میں بتاؤں کتنا نصیب حضرت علی کا بلند ہے. اللہ اکبر. جن کے حصے میں نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ آئی ہوں. جب نکاح کا ارادہ فرمایا, توجہ کریں حاجی صاحب, جب نکاح کا ارادہ فرمایا حضرت علی نے, غور سے سننا, حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا علی حضور سے ان کی بیٹی کا ہاتھ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ جب اتنی بات کہی, کہنے لگے کہاں میں کہاں حضور, میری اوقات کیا میں ان سے جا کے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگوں. کہا چلو ہم چل رہے ہیں ساتھ میں. ایک طرف حضرت عمر ہیں, دوسری طرف حضرت عثمان غنی ہیں, بیچ میں حضرت علی ہیں. مسجد نبوی میں جا کے بیٹھ گئے, گردن جھکا کے بیٹھے. میرے حضور نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ گردن جھک گئی, کوئی جواب نہ دیا. پھر حضور نے فرمایا علی تم بتاتے ہو یا میں بتا دوں کیسے آنا ہوا ہے؟ کہتے حضور آپ بہتر جانتے ہو. اس کے بعد میرے حضور نے فرمایا علی ٹھہر جاؤ. اللہ اکبر. اتنے میں جبریل امین آ گئے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں علی اب تم جوان ہو چکے ہو, تمہارا نکاح کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ اگر تم اجازت دو تو تمہارے نکاح کے بارے میں انتظام کیا جائے. جب اتنی بات میرے نبی نے کہی, حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ فیصلے تو باپ کیا کرتے ہیں. آقا میرا تو باپ ہی نہیں ہے, میں تو ساری زندگی آپ کی انگلی پکڑ کے چلتا رہا ہوں. آقا میرے زندگی کا فیصلہ آپ خود بہتر کریں گے. یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی ہو. کہا علی بس ذرا ٹھہرو. یہ کہہ کے حضرت علی کو بیٹھایا اور حضور اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں, اپنے گھر کی طرف چلے ہیں. جیسے اپنے گھر کی طرف چلے ہیں, اتنے میں جبریل امین آ گئے. یا رسول اللہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا فاطمہ سے اجازت لینے کے لیے جا رہا ہوں. کس بات کی اجازت؟ کہا علی رشتے کے لیے آیا بیٹھا ہے, میں فاطمہ سے تو اجازت لے لوں. جب اتنی بات کہی, حضرت جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ زمین پر فاطمہ کے لیے علی سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہے, اور یہ رشتہ رب نے فیصلہ فرما دیا ہے. میرے حضور نے اتنا سنا, فرمایا جبریل یہ میں بھی جانتا ہوں, لیکن امت کو سبق پڑھانے کے لیے میں اپنی بیٹی سے اجازت لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اب پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا غور سے سننا میری بات پیارے. میرے حضور بیٹی سے اجازت لینے کے لیے جا رہے ہیں. مجھے بتائیے کیا سماج میں جب بیٹی کا رشتہ کیا جاتا ہے تو کیا ہم بیٹی سے بھی پوچھا کرتے ہیں بتا فلاں سے تیرا رشتہ کرنا ہے, تیری کیا رائے ہے؟ فلاں سے رشتہ کرنا ہے, تیری کیا مرضی ہے؟ کیا ہم کبھی بیٹی سے بھی پوچھا کرتے ہیں؟ نہیں, کبھی نہیں پوچھا کرتے. اگر بیٹے کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو بیوی سے کہتے ہیں اپنے بیٹے سے جا کے کہ میں اس کا رشتہ فلاں کے ساتھ کر رہا ہوں, اس کی کیا مرضی ہے؟ اس کے باوجود بھی بیٹا کہہ دیا کرتا ہے یہ کون ہوتے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ اپنی زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گا. یہ کیا جانے اچھی لڑکی کیا ہوتی ہے, خراب لڑکی کیا ہوتی ہے؟ یہ کہہ کے باپ کو بیٹے ڈانٹ دیا کرتے ہیں, اس کے باوجود 4 مرتبہ بیٹوں سے پوچھا جاتا ہے, لیکن کبھی بیٹی سے ایک بار بھی نہیں پوچھا گیا پتا تیرا رشتہ فلاں کے ساتھ کر رہے ہیں, تیری مرضی ہے کہ نہیں؟ جانتے ہو کیوں نہیں پوچھا جاتا ہے؟ یہ پورا سماج جانتا ہے اگر بیٹے سے پوچھے بغیر رشتہ کر دیا گیا تو یہ نکاح کے وقت بھی انکار کر سکتا ہے, یہ نکاح کے بعد بھی طلاق دے سکتا ہے. لیکن بیٹی سے اس لیے نہیں پوچھا جاتا ہے کہ بیٹی بڑی سیدھی ہوا کرتے ہیں, یہ ہمیشہ باپ کی عزت پہ مرا کرتی ہے. باپ جب رشتہ کر کے آتا ہے کبھی بیٹی یہ نہیں کہتی ہے اے میرے باپ بتا تو صحیح تو نے کس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے؟ کہیں کسی شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں دے کے آیا ہے, کسی چواری کے ہاتھ میں ہاتھ تو دے کے نہیں آیا ہے, کسی اپاہج کے ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں دیا ہے, کسی کمصرف کے ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں دیا ہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بیٹی کا دل نہیں ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے نکاح کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے؟ اگر دل ہوتا ہے تو پھر پوچھا کیوں نہیں جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ جس کے گھوٹے سے جا کے باندھ دو بیٹی کبھی انکار نہیں کر سکتی ہے, جس گھر میں جا کے ڈال دو بیٹی کبھی نکلا نہیں کرتی ہے. اور یار ایک نکاح بڑا عجیب نکاحوں کے سامنے گزرا. ایک لڑکی ایسی تھی جو BA پاس تھی اور جو لڑکا سامنے بیٹھا تھا وہ گونگا تھا, اور جب نکاح ہو رہا تھا مولانا نے کہا اس کا نکاح پڑھانا ہے. جب بسم اللہ کا نمبر آیا اس نے زبان نہ کھولی, جب زبان بند تھی مولانا نے کہا یہ
بولتا کیوں نہیں؟ تو لوگوں نے بتایا یہ گونگا ہے۔ جب اتنی بات کہی یہ گونگا ہے، اللہ اکبر، مولانا کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فوراً اٹھے اس جگہ سے اور لڑکی کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے بیٹی بتا تو سہی، کیا تجھے پتا ہے تیرا نکاح جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ لڑکا بول نہیں سکتا ہے؟ بچی کی چیخ نکل گئی، کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ کہا پھر بتا تو نے انکار کیوں نہ کیا؟ تو بچی نے کہا تھا میں جانتی ہوں جس کے ساتھ میرا نکاح ہو رہا ہے یہ مجھ سے حال دل بیان نہیں کر سکتا ہے، میری بات کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ کہا بیٹی تیرے اندر کون سی کمزوری ہے جس کی بنیاد پہ گونگے کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے؟ تو بچی نے کہا تھا میرے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے، میرا حسن تمہارے سامنے ہے، تعلیم بھی میری تمہارے سامنے ہے، الحمدللہ میں پڑھی بھی ہوں، لکھی بھی ہوں، ہر ہنر میرے اندر ہے۔ کہا پھر تو نے انکار کیوں نہ کیا؟ اب بچی کا جواب سننا نصرت پور کے غیور مسلمانوں۔ بچی نے کہا تھا میں جانتی ہوں یہ گونگا ہے، لیکن اگر میں انکار کر دیتی تو میرے باپ کی عزت میری اس باپ کی عزت چلی جاتی، میرے باپ کی زبان کا بھرم ٹوٹ جاتا۔ بچی نے کہا اگر اس کے گھر میں رہوں گی تو صرف مجھے شرمندگی ہوگی، اگر رشتہ توڑ دیا تو میرا باپ سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جائے گا، میرا باپ سماج کا سامنا نہ کر پائے گا۔ اللہ اکبر، یہ بیٹی ہوتی ہے جو باپ کی زبان کے لیے اپنی زندگی کو قربانی پہ لگا دیا کرتی ہیں، لیکن کبھی باپ کے خلاف زبان نہیں کھولا کرتی ہیں۔ اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کتنے گھروں کی کہانی یہ نہیں ہے، آئے دن لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کچھ تو ایسا بیان کرو کہ ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ وہ یار ذرا سا نمک زیادہ ہو گیا تم نے جوتا اٹھایا بیوی پہ شروع ہو گئے، ذرا سا پانی کم ہو گیا تم نے ڈنڈا اٹھایا شروع ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس پر ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ وہ جو تیرے گھر میں آئی ہے یہ تیری بیوی ضرور ہے لیکن کسی کی بیٹی بھی رہ چکی ہے، جس کو آج تو گھوسوں سے مار رہا ہے، لاتوں سے مار رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے اسی بیٹی کو باپ گود میں لے کر کے پورا دن ٹہلتا رہا ہے۔ جب یہ بیمار ہو جاتی تھی تو ساری رات ماں باپ نے بیٹھ کے سرہانے پہ پہرے دیے ہیں، آج تجھے بلی بلائی مل گئی ہے تو تجھے ہاتھ اٹھانے میں فکر نہیں ہوتی ہے۔ کسی کی بیٹی پہ ہاتھ نہ اٹھایا کر، ورنہ یاد رکھ اگر تو آج کسی کی بیٹی کو ستائے گا تو وہ دن دور نہیں ہے، کل تیری بیٹی کو بھی ستایا جائے گا۔ آج سماج چاہتا تو یہ ہے کہ میری بیوی میرے تابع رہے اور میری نوکرانی بن کر کے رہے، لیکن میری بیٹی کو دنیا شہزادی بنا کے رکھیں۔ اگر بیٹی کو عزت چاہتا ہے تو سن، دوسرے کی بیٹی کو عزت دینا تیرا کام ہے اور تیری بیٹی کو عزت دینا یہ خدا کا کام۔ مہربانی کرو ہاتھ سوچ سمجھ کے اٹھایا کرو اور بلا وجہ میں کسی کو نہ ستایا کرو۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں عورت پیر کی جوتی ہے، جوانوں سنو، تمہاری بھی زندگی آگے بڑھے، اللہ کرے تم بھی دولہا بنو، تمہارے بھی سر پہ سہرے سجیں۔ قسمت والے ہوتے ہیں جن کے ماتھوں پہ باپ سہرے دیکھا کرتے ہیں، ورنہ کتنے تو ایسے ہی جنازے اٹھ گئے کہ سہرے رکھے رہ گئے۔ نصیب والے ہیں وہ جو بیٹوں کے سہرے دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو یہ بات ذہن سے نکال دینا جو لوگ کہا کرتے ہیں عورت پیر کی جوتی ہوتی ہے۔ تم نے ساری روایتیں سنی ہیں، کئی بار مولویوں نے بتایا کہ اگر شوہر کے جسم سے پیپ بہنے لگے اور عورت زبان سے چاٹ کے صاف کر دے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ صحیح ہے یہ بات، لیکن یہ بھی یاد رکھ جب مر کے قیامت میں آئے گا سب سے پہلے حقوق العباد کے بارے میں جو تجھ سے سوال ہوگا نا تو سن، تجھ سے تیری بیوی کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، سب سے پہلے تمہاری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا بتا جو 3 مرتبہ قبول کہنے کے بعد تیرے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی تھی، جس نے تیری بیوی بننے کے بعد اپنے گھر کے ساری سہیلیوں کے ناطے توڑ دیے، اپنے ماں باپ چھوڑ دیے، جس آنگن میں کھیل کود کے پلی بڑی تھی وہ آنگن چھوڑا اور سب کچھ چھوڑ کے تیرے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ بتا جو تیرے اشاروں پہ چلتی رہی، تو نے کہا بیٹھ تو بیٹھ جاتی تھی، تو نے کہا لیٹ تو لیٹ جاتی تھی، تو نے کہا اٹھ تو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی، اس نے کبھی مرض کو مرض نہ جانا، اس نے کبھی موسم کو موسم نہ سمجھا، وہ تیرے اشاروں پہ چلتی رہی۔ بتا اس کے ساتھ اس کا حق کیسا ادا کر کے آیا ہے؟ بتا کہیں اس کا دل دکھا کے تو نہیں آیا ہے، کہیں اسے تکلیف دے کے تو نہیں آیا ہے، کہیں اسے پیر کی جوتی سمجھ کے گھر میں رگڑتا تو نہیں رہا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا، تیاری کر لو، سب سے پہلا سوال حقوق العباد کا یہی ہونا ہے۔ اور خدا کے واسطے ناجائز کبھی کسی پہ ہاتھ نہ اٹھانا، ناجائز کبھی کسی پہ ظلم نہ کرنا، جیسا آج تم کرو گے کل تمہارے آگے آئے گا۔ میرے حضور اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، بیٹی سے اجازت لینے کے لیے گئے، جب اندر گئے حضور کی شہزادی حضرت فاطمہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ آٹا گوندھنے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، آٹا گوندھ رہی تھی یعنی روٹی کے لیے آٹا تیار کر رہی تھی۔ میرے حضور نے کہا فاطمہ
جی بابا کا جلدی کر میرے پاس آ۔ حضرت فاطمہ جلدی جلدی اٹھی، ہاتھ دھو لوں کا نہیں بیٹی، ہاتھ دھونے میں دیر ہو جائے گی۔ کہا بابا آپ کو میرے ہاتھ کی روٹی بہت پسند ہے، روٹی ڈال دوں؟ کہا نہیں بیٹی، روٹی ڈالنے میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ کہا پھر؟ کہا جلدی آؤ۔ حضرت فاطمہ اٹھ کے آئی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے حضور نے کہا بیٹی دروازے پہ علی آیا ہے۔ بابا جی کیسے آئے ہیں؟ کہا تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا نبی کی بیٹی کی چیخ نکل جاتی ہے۔ روئی سیدہ فاطمہ الزہرا اور کہتی ہیں بابا یہ بات تو مائیں پوچھا کرتی ہیں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ اتنا سنا میرے حضور کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ فرمایا فاطمہ کہاں سے لاؤں خدیجۃ الکبریٰ؟ جب وہ دنیا سے گئی تھی تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے کہا تھا آقا میں تو جا رہی ہوں لیکن میری فاطمہ کو کبھی ماں کی کمی محسوس مت ہونے دینا۔ اے میری بیٹی ساری زندگی باپ کا پیار بھی میں نے تجھے دیا ہے، ماں کا پیار بھی میں نے تجھے دیا ہے۔ اے فاطمہ بتا تو صحیح کہاں سے لاؤں خدیجۃ الکبریٰ؟ کا والد پھر آپ کی مرضی ہے، جیسا چاہے آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، میرے حضور نے بیٹی سے اجازت لی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے عقد ہو جا رہا ہے۔ اور پھر جب رخصتی کی باری آئی ہے، ذرا غور سے سننا پیارے، اللہ اکبر، جب رخصتی کی باری آئی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کو رخصت کیا جانے لگا۔ میرے حضور نے بیٹی کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد کہا تھا ام سلمہ کہا جی، کا گھر میں کوئی نئی چادر ہو تو لا کر کے دے دو۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہی ہے۔ حضرت ام سلمہ اندر گئی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد باہر تشریف لے آئی ہیں، یا رسول اللہ گھر میں کوئی چادر لگی ہے؟ گھر میں کوئی بھی چادر لگی ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کوئی تو چادر ہوگی، آپ کے بغل کے نیچے ایک چادر تھی۔ کہا حضور گھر کے اندر صرف ایک چادر ہے، اس پہ کئی پیبند لگے ہوئے ہیں۔ میرے حضور نے وہی چادر لی ہے اور لینے کے بعد چادر کو کھولا، کھولنے کے بعد میرے حضور پیبند گنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، پیبند گنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ پیبند گننے کے بعد میرے حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو قریب بلایا، چادر پکڑی، سر پہ رکھ کے کہا تھا بیٹی آج 17 پیبندوں والی چادر قبول کر لے، قیامت کے دن وعدہ کرتا ہوں اپنے انہی ہاتھوں سے جنت کی سرداری کا تاج تجھے پہناؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے بیٹی کے سر پہ میرے حضور نے 17 پیبندوں والی چادر ڈالی ہے۔ ڈالنے کے بعد باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ ہاں صاحب، اپنوں کی قدر کر لو، ماں باپ کی عزت کر لو، اور تمہیں پتہ نہیں ہے جب یہ چلے جاتے ہیں تو بہت یاد آیا کرتے ہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں بہت رلایا کرتے ہیں۔ آج ماں باپ آنکھوں کے سامنے ہیں تو ہمیں ان کی قدر معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے حضور بیٹی کو چادر اڑا کر کے باہر گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا بے قرار ہو کے روتی جا رہی ہیں۔ جب بے قرار ہو کے حضرت فاطمہ روئی ہیں، ایک آئی خاتون کہتی ہیں حضور فاطمہ بڑے درد کے ساتھ رو رہی ہیں، چپ نہیں رہی ہیں۔ میرے حضور جلدی سے چلتے ہوئے اندر آئے ہیں اور اپنی بیٹی کے پاس آئے ہیں، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا فاطمہ بتا تو صحیح کیا کمی رہ گئی ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو بتا، پھر کیوں روئی ہے؟ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ الزہرا نے جیسے اتنا سنا گئے باپ کے سینے پہ سر رکھا ہے، کہتی ہیں بابا آج مجھے ماں کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جب ماں کا نام آیا ہے میرے حضور نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہتی ہیں بابا جب بیٹیاں پردیس جایا کرتی ہیں تو مائیں سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دیا کرتی ہیں، آج فاطمہ جا رہی ہے لیکن دعا دینے والی خدیجہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ میرے حضور نے بیٹی کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد تسلیاں دی ہیں، تسلی دے کر کے نصیحت فرمائی ہے، اس کے بعد بیٹی کو رخصت کرنے لگے ہیں۔ رخصت کرتے وقت میرے حضور نے فرمایا تھا اے فاطمہ جا رہی ہو علی کے گھر، آج کے بعد علی سے ایسا سوال مت کر دینا جو علی کی طاقت سے زیادہ ہو، یاد رکھنا میرا علی مالی حالت سے بڑا کمزور ہے، اس سے کوئی سوال مت کر دینا۔ یہ کہہ کے بیٹی کو حضور رخصت کر رہے ہیں۔ جب بیٹی کو میرے حضور نے یہ کہہ کے رخصت کیا ہے، اللہ اکبر، عجیب منظر تھا، عجیب حال تھا۔ نبی کی شہزادی گھر سے چلی ہیں تو پورے مدینے کی گلیوں میں فرشتوں کی بارات نظر آ رہی تھی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رخصت ہو کر کے علی کے آنگن میں آئی ہے، ایک دن گزرا ہے، 2 دن گزرے ہیں، 3 دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت علی نے چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں فاطمہ کیا بات ہے، آج تمہارے چہرے پہ زردی نظر آ رہی ہے، بڑی کمزور ہو گئی ہو، بات کیا ہے؟ تیسرے دن حضرت فاطمہ نے کہا تھا علی آج 3 دن ہو گئے ہیں میں نے ایک لقمہ روٹی کا نہیں کھایا ہے،
کہا فاطمہ کیوں نہیں کھایا؟ کہا علی تمہارے گھر کے اندر مجھے روٹی نہ ملی اور میں نے تم سے سوال نہ کیا۔ حضرت علی نے کہا تھا فاطمہ مانگ لیا ہوتا، کیوں نہیں بتایا روٹی نہیں ہے گھر میں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے علی تمہیں کیسے بتا سکتی تھی؟ جب میں گھر سے چلی تھی میرے باپ نے کہا تھا بیٹی علی سے سوال مت کر دینا، کہ اگر میں سوال کر دیتی تو قیامت کے دن میں خدا رسول کے سامنے رسوا ہو جاتی۔ کہا علی مجھے واقعہ تو گوارا ہو سکتا ہے، باپ کے سامنے شرمندہ ہونا گوارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یہ تعلیم میرے حضور نے بیٹی کو دی اور پوری زندگی صبر کے سانچے میں حضرت علی کے گھر گزاری۔ اور بیٹیوں میری بات سن رہی ہو تو دل پہ میری بات لکھنا، پوری زندگی صبر کے سانچے میں گزاری اور کیسا صبر کیا، خدا کی قسم کائنات میں ایسے صبر کی مثالیں ہی نہیں ملتی۔ حضرت علی فرماتے ایک دن میں اٹھانا، رات میں میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا اچانک کس چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ فرماتے میں اٹھا، میں نے اٹھ کے دیکھا تو فاطمہ مصلی پہ گری گئی تھی، فاطمہ مصلی پہ گر گئی تھی۔ فرماتے میں دوڑ کے گیا، میں نے اٹھایا فاطمہ کو، کیا بات ہے فاطمہ؟ کہنے لگی علی کمزوری اتنی آ گئی کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی بیٹی کی کہانی ہے، کہتی اتنی کمزوری آ گئی کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ حضرت علی نے سہارا دے کے بیٹھایا اور اس کے بعد فجر کی اذان ہو گئی، جلدی سے فجر کی نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے، خیال آیا علی فاطمہ بھوکی ہے، نماز پڑھنے گیا تو کھانے کے انتظام میں دیر ہو جائے گی، لیکن خیال آیا علی نماز ضروری ہے، پہلے نماز پڑھنے گئے۔ فجر کی نماز کے بعد سوچا کہ گھر کی طرف جاؤں، لیکن ہمت جواب دے گئی۔ سوچنے لگے اگر حضور سے ملاقات ہوئی، نبی پوچھیں گے علی میری فاطمہ کیسی ہے؟ روز میرے حضور پوچھتے تھے، سب سے پہلے صبح کو فجر میں پوچھتے تھے علی میری فاطمہ کیسی ہے؟ کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا اگر حضور کے پاس گیا اور حضور نے پوچھا میری فاطمہ کیسی ہے تو کیا جواب دوں گا؟ یہ سوچ کے دروازے سے لوٹ گئے، بازار میں گئے، صبح سے دوپہر ہو گئی، کچھ نہ مل سکا، کہیں کام نہ لگا، پورے شہر میں جنگلوں میں گھومے، کسی نے پانی تک کا کام نہ دیا، اور جب کوئی کام نہ لگا گردن جھکائی، واپس آ رہے تھے، راستے میں اللہ اکبر ایک شخص ملا، اس کے ہاتھ میں اونٹ کی رسی تھی، اونٹ کی رسی تھی۔ اس نے کہا علی میں یہ اونٹ بیچ رہا ہوں، خریدو گے؟ اللہ اکبر، کہنے لگے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا بعد میں پیسے دے دینا، پہلے اونٹ خرید لو اور اسے بیچ کے پیسے دے دینا۔ فرماتے میں نے رسی لی اور چلا گئے، دوسرا شخص آگے مل گیا کہ علی اونٹ بیچ رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمانے لگے اس نے قیمت پوچھی، میں نے بتا دی، کہنے لگے جیسے 100 درہم میں نے خریدا تھا 110 میں بیچ دیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا پہلے اس کی قیمت دوں جس نے مجھے 100 درہم میں بیچا تھا، بعد میں باقی قیمت گھر لے کے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں پورے شہر میں گھوما لیکن مجھے وہ شخص نہیں ملا، میں نے اپنے غلام کو قمبر کو بھیجا تلاش کر کہیں اونٹ کا مالک ملا۔ فرماتے سب میں تلاش کیا، اونٹ کا مالک نہ ملا۔ پھر کہنے لگے میں پریشان ہو گیا، اس سوچ میں پریشان تھا یہ 100 روپے کہاں ڈالوں، مالک نہیں ملا تو میں یہ کہاں ڈالوں گا؟ آج بندے کو اگر مل جائے تو بالکل آنکھوں کے آگے سے چوری کر لے اور شرم تک نہ آئے۔ ہاں مسجد میں 100 روپے گرا کے دیکھنا، اگر اثر میں مل جائے تو یہ ہمارا مزاج ہے۔ ایک وہ تھے، فکر ہوئی کہ کسے دیں جا کر کے، کہنے لگے چلو چلتے ہیں۔ واپس آئے، سامنے دیکھا حضور بھی بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہیں۔ بول دو ذرا سبحان اللہ، اور کسی کی نظر نہ لگ جائے اور زور سے بول دو، اگر زور سے بولو گے تو پولیس پکڑ کے نہیں لے کے جائے، اور زور سے۔ حضور بھی بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہیں، اور دیکھ کے علی کو مسکرانے لگے۔ جب مسکرائے نا حضرت علی نے گردن جھکائی، ابھی علی کچھ نہیں بولے، پہلے نبی بولنے لگے علی یہ سوچ رہے ہو نا کہ یہ اونٹ بیچنے والا کون تھا اور پھر وہ خریدنے والا کون تھا؟ حضرت علی نے حضور کا چہرہ دیکھا، بس دیکھتے رہ گئے۔ کہنے لگے حضور آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگے ابھی جبریل آ کے بتا کے گئے۔ کہا کون تھے؟ کہا حضور میں تو نہیں جانتا۔ حضور نے فرمایا سنو، اونٹ بیچنے والا جبریل تھا، خریدنے والا میکائیل تھا۔ کلی جب تم نکلے نا روزی کی تلاش میں، کہا تمہیں کچھ نہ ملا، تم تو واپس آ رہے تھے، لیکن علی تمہیں پتا نہیں جب میری بیٹی بھوک کی وجہ سے کمزور ہو کے مصلے سے گری تھی نا، اس کی زبان سے آہ نہیں نکلی تھی،
اس کی زبان سے درد کا جملہ نہیں نکلا تھا، میری صابرہ بیٹی کی زبان سے اللہ کے نام کی تسبیح بلند ہوئی تھی۔ جب فاطمہ گری تھی تو کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن پیدا کرنے والے خدا نے دیکھ لیا تھا۔ کہا اس کے گرنے کی وجہ سے اللہ نے فوراً جبریل کو حکم دیا اور وہ اونٹ لے کر کے آئے، میکائیل کو حکم دیا وہ خریدنے کے لیے آئے، کہنے لگے علی یہ 10 دینار بھی تیرے ہیں، یہ 100 دینار بھی اللہ نے تجھی کو عطا فرما دیے۔ یہ زندگی اللہ اکبر، ایسی زندگی گزاری۔ کبھی ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوتے تھے، کبھی نہیں۔ جھگڑے ہوتے میاں بیوی کے گھروں میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان کے دشمن بن جاؤ، طلاق کی نوبت آ جائے۔ جھگڑے ہوا کرتے ہیں اکثر گھروں میں۔ ایک دن کسی بات پہ حضرت علی حضرت فاطمہ کی آپس میں انبن ہو گئی، ذرا سی ناراضی ہو گئی، حضرت علی غصے میں فوراً گھر سے نکل گئے۔ حضور بیٹی سے ملنے آتے ہی تھے۔ ایک دن جب حضور آئے گھر کے اندر، حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آنسو تھے۔ فرمایا فاطمہ آنکھ میں آنسو کیوں ہیں؟ جب اتنا سنا کہنے لگی حضور ابھی علی ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ آج سنے میری ماں بہنیں، بات بات میں شوہروں کو تانے، گالیاں، طرح طرح کی بددعائیں، کتنی تو ایسی ہوتی کہتی ہیں ایسا جا کے تو لوٹ کے واپس ہی نہ۔ وہ زبان کو لگام لے، تجھے پتہ نہیں شوہر ہے کیا، تو جانتی نہیں ابھی۔ خدا کی قسم یہ شوہر وہ ہے جس کی وجہ سے گھر میں تیری حکمرانی ہے۔ جس دن یہ چلا گیا کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آج جو گھر کے اندر حاکمہ بنی ہے یہ اسی شوہر کے نام کی بدولت ہے۔ اگر کبھی تم نے نہ دیکھا ہو تو سماج میں دیکھنا، کسی امیر گھرانے کو اٹھانا اور اس کے بعد دیکھنا کہ جس کے گھر کے اندر ماں کے بال بھی سفید ہو گئے ہوں، باپ کے بال بھی سفید ہو چکے ہوں، لیکن دیکھو گے تم اس گھر کے اندر جس میں شوہر کا سایہ ہوتا ہے، سفید بالوں والی خاتون، اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ملیں گے، چہرے پر رحاب ملے گا، اور گھر کے اندر اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو جو لائق بیٹیاں ہوتی ہیں، لائق بیٹے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ماں آج گھر میں کیا بنے گا؟ جو یہ بوڑھی کہتی ہے وہی گھر میں بنایا جاتا ہے۔ اگر پریوار کے فیصلے ہوتے ہیں تو پہلے اس سفید بال والی خاتون سے پوچھا جاتا ہے، تب اس کی مرضی سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جو یہ کہہ دیتی ہے وہی پتھر کی لکیر ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کمال کس کا ہے؟ شوہر کے سائے کا کمال ہے۔ لیکن کچھ دن کے بعد دیکھنا جب اس کے سر سے شوہر کا سایہ ہٹتا ہے تو جس کی حکمرانی گھر میں چلا کرتی تھی آج کوئی اس سے پوچھنے والا تک نہیں ہے۔ وہ بیٹے جو اس کے اشارے پہ ناچا کرتے تھے، باپ کے دفن کے بعد سب سے پہلے جائیداد کا حساب لگایا کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ مکان میرا ہے، کوئی کہتا ہے یہ مکان میرا ہے، ایک کہتا ہے اس کو میں لوں گا، دوسرا کہتا ہے مارکیٹ کو میں لوں گا۔ یہ اپنی اپنی جائیداد میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ آج وہ خاتون سوچ رہی ہے، کل جس کی حکمرانی تھی آج وہ خیال کر رہی ہے، یہ جائیداد کو اپنا رہے ہیں۔ آج کوئی مجھے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کوئی یہ کہنے تیار نہیں ہے کہ ماں میری ہے۔ اللہ اکبر، آج جو تیری حکومت گھر کے اندر ہے یہ شوہر کی وجہ سے ہے۔ جس دن یہ سفید کفن پہن کے نکل جائے گا اس دن کوئی تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا، اور روٹی تو بڑی بات ہے، کوئی تجھے کھانے کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور تجھے خدا کا واسطہ اپنے شوہر کو زندگی کا تاج سمجھ کے رکھا کر، جب یہ گھر سے نکلا کرے تو سجدے میں سر رکھ کے دعائیں کیا کر، یا اللہ سہاگن چھوڑ کے گیا ہے، جب واپس آئے تو سہاگ کے جوڑے میں ملوں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ سہاگن چھوڑ کے جائے، بیوہ کے وجود میں مجھے دیکھے۔ اپنے شوہروں کے لیے دعائیں کیا کرو، ان سے تمہاری زندگی کی خوشیاں بھی ہیں، زندگی کی معراج بھی انہی سے ہے۔ کبھی انہیں تانے نہ دیا کرو، انہیں گالیاں نہ دیا کرو، ان کے لیے بد دعائیں نہ کیا کرو۔ او خدا کی قسم اگر یہ تھوڑا تیری بارگاہ میں لے آئے، تجھے تھوڑا دے دیں تو غریب شوہر کے چھوٹے کو زیادہ سمجھ کے مسکرا دیا کر۔ ادھر تو مسکرائے گی ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگ جائے۔ آج بات بات پہ گالیاں، گھر گھر کے جھگڑے۔ اور یار یہ میاں بیوی زندگی کے گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات میں کہہ دوں، شوہر ڈرائیور ہے گاڑی کا، بیوی کنڈکٹر ہے، اور جو اس کا پریوار ہے، فیملی ہے، وہ اس سواری میں سوار لوگ ہیں۔ اگر ڈرائیور کو کچھ ہوا تو سمجھ سکتے ہو گاڑی کہاں جائے گی۔
کنڈکٹر کو اگر کچھ ہوا تو سمجھ سکتے ہو سواری کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے میاں بیوی زندگی کے دو پہیے ہیں، دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ شوہر بادشاہ ہے، بیوی اس کی وزیر ہے۔ جب شوہر شام کو آتا ہے، یہ گھر ان کی سلطنت ہے، پوری سلطنت کی کہانی شوہر کو بیوی بتاتی ہے۔ بیوی سے شوہر پوچھا کرتا ہے کہ بتا تو صحیح آج بچوں نے دن کیسا گزارا، کیا کھایا کیا نہیں کھایا، کوئی پریشانی تو نہیں آئی؟ بیوی ساری بات بتاتی ہے۔ یہ مشیر ہے، یہ وزیر ہے شوہر کی گھر کے اندر۔ اور شوہر ہو تم سے بھی گزارش ہے، جب رات کو گھر کے حالات پوچھا کرو بچوں سے، کبھی ہاتھ پکڑ کے یہ بھی کہہ دیا کرو میں پردیس بھی جاتا ہوں اور زندگی کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو ان کو جنازے کے ساتھ میری قبر پہ بھیج دینا۔ بے شک میری نماز جنازہ کوئی مفتی پڑھائے گا، میری نماز جنازہ کوئی بڑے سے بڑا علامہ پڑھائے گا، میری نماز جنازہ کوئی پیر پڑھائے، لیکن فرق ہوتا ہے صاحب، فرق ہوتا ہے، بڑے سے بڑا پیر نماز جنازہ پڑھائے لیکن اس کے بعد بچوں سے کہہ دیا کرو، اپنی بیوی کو سمجھایا کر کہ میرے یہ 4 سال کے بیٹے کو جنازے کے ساتھ بھیج دینا، اور اس سے کہہ دینا کہ جب باپ کو قبر میں اتار دیا جائے، لوگ مٹی ڈال کے واپس آئے نا، یہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا دے اور رب کی بارگاہ میں جو بھی اس کو آتا ہو، کلمہ آتا ہو تو کلمہ پڑھ لے، بسم اللہ آتی ہو بسم اللہ پڑھ لے، اور اس کے بعد قبر پہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا اللہ یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ دنیا سے چلا گیا ہے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ میں کہتا ہوں صاحب ہو سکتا ہے پیر کی دعا واپس کر دی جائے، ہو سکتا ہے مفتی کی دعا رد کر دی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے عالم کی دعا رد کر دی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے قاری کی دعا رد کر دی جائے، لیکن جو تیرا چھوٹا سا بچہ 4 سال کا بچہ تیری قبر پہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا یا اللہ اس قبر میں میرا باپ لیٹا ہوا ہے، اس کی جنت کے انتظامات فرما دے، خدا کی قسم وہ بڑا کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کیا کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ جب چھوٹے ہاتھ اٹھیں گے، جب رب کے فرشتے ادھر حساب کے لیے آتے ہوں گے، ادھر یہ بچہ رو کے کہے گا یا اللہ میں نے اپنے باپ کو اس قبر میں دفنا دیا ہے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ جب چھوٹا سا بچہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا رب فرمائے گا فرشتوں واپس ہو جاؤ، اب اس سے حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس سے پوچھ تاچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے بھی کہیں گے یا اللہ جب بھیجا ہے واپس کیوں بلایا جا رہا ہے، تو رب فرمائے گا تم قبر کے اندر کا دیکھ رہے ہو، میں قبر کے باہر کا بھی دیکھ رہا ہوں۔ آج اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے اس کے 4 سال کے بچے نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں اور باپ کی مغفرت کا سوال کیا ہے، اگر اس کا چھوٹا بچہ اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرے تو میری غیرت کو گوارا نہیں ہے میں اس کے باپ کو عذاب میں مبتلا کروں، اس نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، میں نے اس کے باپ کی مغفرت کا پروانہ جاری فرما دیا۔